اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیملز ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے خاص ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں تمام بکری پالنے والا دوست جاننا چاہتا ہے کہ بکری کے چھوٹے بچوں کو کتنے عرصے کے بعد خوراک شروع کرنی چاہیے، ان کو کوئی چارہ وغیرہ یا ونڈا وغیرہ کتنے عرصے کے بعد دینا چاہیے اور کیا ونڈا دینا چاہیے۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے اور ونڈا کون سا دینا چاہیے یہ بھی بنانے کا طریقہ بتائیں گے، اور کتنے عرصے کے بعد شروع کرنا چاہیے یہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے چلے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیو اپلوڈ ہوں آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے بکری کے چھوٹے بچوں کو تقریباً 10 دن کے بعد خوراک پر لگا دینا چاہیے، ان کے سامنے ونڈا وغیرہ بنا کر رکھ دینا چاہیے، یا کسی جھاڑ وغیرہ کے درخت کے پتے وغیرہ اور چارہ وغیرہ بھی سامنے ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ شروع میں تھوڑا چیک کریں گے، دیکھیں گے ایسے منہ وغیرہ لگا کے، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چارہ کھانے اور ونڈا کھانے پر لگ جائیں گے۔ تو اس طرح ان کے سامنے ونڈا وغیرہ بنا کر رکھ دینا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہ سکھانے والے ہیں کہ ونڈا کیا بنا کر ان کو کھلانا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک برتن لے لینا ہے اور اس میں تقریباً 100 گرام چوکھر ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد چوکھر ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً 100 گرام گندم کا دلیا ڈال لینا ہے۔ 100 گرام گندم کا دلیا اس میں ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ نے چنے کا چھلکا لے لینا ہے اور 100 گرام ہی چنے کا چھلکا بھی اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے۔ چنے کا چھلکا 100 گرام ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مکئی کا دلیا کرا لینا ہے، اور مکئی کا دلیا بھی تقریباً 100 گرام آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے۔ مکئی کا دلیا 100 گرام ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سونف لے لینے ہیں۔ سونف ہاضمے کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اور خاص کر چھوٹے بچوں کو یہ لازمی دینے چاہیے، تو آپ نے تھوڑے سے سونف بھی اس کے اندر شامل کر لینے ہیں۔ سونف شامل کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ صرف چوکھر اور گندم کا دلیا بھی اگر آپ بنا کے کھلائیں تو یہ بھی بہترین ونڈا ہے، لیکن اگر اویلیبل ہوں آپ کر سکیں تو یہ ساری چیزیں مکس کریں تو یہ اور زیادہ بہتر اور اچھی ٹھوس غذا بن جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے آپ اگر زیادہ بنا کر رکھنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، بنا کے رکھ لیں، لیکن دینا تھوڑا تھوڑا ہے، تاکہ ایک تو شروع میں زیادہ کھائیں گے بھی نہیں اور ضائع کریں گے، تو تھوڑا تھوڑا آپ دیجیے گا، اور جیسے جیسے کھانا شروع کر دیں تو پھر آپ بے شک اس کی مقدار بڑھا لیں، لیکن بنا کر آپ جتنا بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں 100 گرام کا بنا رہا ہوں، آپ اگر چاہیں تو کلو کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین ٹھوس غذا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ ونڈا کھلانے کے بعد آپ کی بکری کے بچے کتنے زیادہ ہیلدی اور تندرست ہوں گے، اور آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ کس طرح وہ گروتھ کرتے ہیں، اور ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ یہ آپ اپنی بکری کے بچوں کو لازمی دیں۔
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ نگہبان۔